بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ٹرمپ کے ٹیرف کیس کا فیصلہ آنا تھا 9 جنوری کو، جو پھر ڈیلے ہو گیا ہے۔ ابھی اس کی اگلی ڈیٹ دی گئی ہے بدھ والا دن، پاکستانی ٹائم کے مطابق رات کو 8 بجے تک فیصلہ متوقع ہے، لیکن 100% وہ شور نہیں ہے کہ فیصلہ بدھ والے دن بھی وہ سنائیں گے یا نہیں سنائیں گے۔ اب ٹیرف ہے کیا؟ ٹرمپ نے مختلف کنٹریز کے اوپر ٹیرف عائد کیا تھا اپنی اکانومی کو تھوڑا بوسٹ کرنے کے لیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ جنریٹ کیا جا سکے۔ کسی پہ 100%، 200%، 500% ٹیرف لگا دیا ایکسپورٹس کے اوپر، اور اس کا ایک امپیکٹ مارکیٹ نے لیا تھا۔ جب ٹیرف لگے تھے، مارکیٹ $3200 پہ گولڈ ٹریڈ کر رہا تھا۔ اس کا امپیکٹ لینے کے بعد مارکیٹ 3700، 3800 اس تک آ گئی۔ پھر مارکیٹ کو بریک نہیں لگی، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک انسرٹن سی کنڈیشن بن جاتی ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ پھر مہنگائی زیادہ ہو جاتی ہے، ظاہری بات ہے ٹیرف لگیں گے تو جو چیزیں پہنچے گی کسی دوسری کنٹری میں، ایک کنٹری سے دوسری کنٹری تک جائیں گی، وہ زیادہ مہنگی ہو جائیں گی، ان کی خریداری مہنگی ہوگی، مہنگائی بڑھتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ سونے کے اوپر ہوتا ہے۔ ان امپلائمنٹ ریٹ جب بڑھ جاتا ہے، اس کا بھی ڈائریکٹ امپیکٹ سونے کے اوپر ہوتا ہے۔ اب ان امپلائمنٹ کیسے بڑھ جاتی ہے؟ ٹیرفز کی وجہ سے بہت سارے لوگ کام کرنا ہی چھوڑ گئے، ان کی فیکٹریاں بند ہو گئیں کہ یہ تو اتنا زیادہ ان کو دینا پڑے گا تو ہم آگے اپنی پروڈکٹ کیسے دیں گے۔ تو اس ڈر کی وجہ سے کچھ فیکٹریاں بند ہو گئیں، بہت سارے معاملات ہوئے، ان امپلائمنٹ ریشو بڑھنا شروع ہو گئی۔ یہ میں آپ کو تھوڑی ہسٹری بتا رہا ہوں۔ تو ابھی ٹیرف کا یہ جو کیس ہے، اس کا فیصلہ اگر بدھ والے دن آتا ہے تو بہت سارے سوالات ہیں کہ یہ اگر ٹرمپ کی فیور میں آتا ہے تو سونے پہ کیا اثر ڈالے گا، ٹرمپ کے اگینسٹ آتا ہے تو پھر کیا اثر ڈالے گا۔ اگر بدھ والے دن فیصلہ ٹرمپ کے اگینسٹ آتا ہے کہ یہ ٹیرف انلیگل ہیں یا نہیں لگنے چاہیے، سونے کو بہت بڑا بوسٹ ملے گا، ڈالر ویک ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے مارکیٹ میں تو خبریں چل رہی ہیں $600 بلین واپس کرنا پڑے گا، لیکن یہ $600 بلین والا ایگزیکٹ فگر نہیں ہے۔ تقریباً کوئی 140 سے 150 بلین ڈالر ٹیرف کی مد میں امریکہ وصول کر چکا ہے، جو انہیں واپس کرنا پڑے گا۔ اور ہمیں امریکہ کی معیشت کا آلریڈی پتہ ہے، کافی ڈاؤن سائڈ وہ جا رہی ہے، اس کے بہت سارے معاملات خراب ہو چکے ہیں۔ اگر 140 یا 150 بلین ڈالر انہیں ایکسپورٹرز کا واپس کرنا پڑے گا تو یہ ان کی اکانومی پہ ایک اور بڑا برڈن پڑے گا، جس کی وجہ سے اکانومی اور ڈاؤن ہوگی، ڈالر مزید ویک ہوگا۔ لوگ تو جب ڈالر ویک ہوتا ہے سونے کی طرف بھاگتے ہیں، ڈالر ویک ہوتا ہے ان کو تو سستے ریٹ میں سونا مل جاتا ہے، لیکن ویک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ پرچیزر زیادہ آتے ہیں، سیف ہیون ایسٹس کی طرف بھاگتے ہیں، سونے میں انویسٹر زیادہ آ جاتے ہیں، سونے کی مانگ بڑھ جاتی ہے، سونے کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو سونے کے ریٹ بھی اپ سائڈ موو ہو جائیں گے۔ تو یہ تو ایک اینگل ہے کہ اگر یہ اس کے اگینسٹ فیصلہ آتا ہے، اگر فیور میں بھی آتا ہے تو پھر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں سلائٹلی یہ بھی سونے کو ہی فیور کر رہا ہوگا۔ مطلب فیصلہ دونوں اینگل سے، جس اینگل میں آئے، اگر اگینسٹ آتا ہے کہ ٹرمپ کے ٹیرفز انلیگل ہے، ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا، فوری امپیکٹ ہوگا، مارکیٹ بوسٹ کرے گی۔ اگر اس کی فیور میں آ جاتا ہے کہ بھائی اس نے جو ٹیرفز لگائے ہیں ٹھیک ہے، پھر اس کا تھوڑا سلو امپیکٹ ہوگا، لیکن بوسٹ یہ سونے کو ہی کرے گا، ڈالر اس سے ویک ہی ہوگا۔ بظاہر تو ہم دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے نا کہ اکانومی بڑھے گی، معیشت بہتر ہوگی، ڈالرز آئیں گے، ایکسپورٹر بہت زیادہ ٹیرفز دیں گے، امریکہ کی معیشت سٹرانگ ہوگی، بظاہر دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے، لیکن اس کے انڈائریکٹ افیکٹ بہت زیادہ ہیں۔ انفلیشن بڑھنے کے بہت زیادہ چانسز ہو جائیں گے، چیزیں جب مہنگی آئیں گی تو بکیں گی بھی مہنگی، مہنگائی میں اضافہ ہوگا، بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ کیوں؟ اگر یہ اس کو لیگل قرار دیا جاتا ہے نا، پھر تو ٹرمپ چاہے جو کچھ مرضی کر سکتا ہے، پھر تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پھر وہ کسی پہ 500% ہے تو بڑھا کر 1000% بھی کر سکتا ہے، اسے تو کھلی چھوٹ مل جائے گی۔ مارکیٹ میں ایک انسرٹن سی صورتحال، یہ جو انسرٹنٹی ہے نا، یہ مارکیٹ کی صورتحال عجیب سی ہو جائے گی، ہر طرف خوف کی فضا پھیل جائے گی۔ ایکسپورٹر جتنے بھی ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو کام کرنا چھوڑ دیں گے،
وہ اپنی فیکٹریاں بند کر دیں گے, اپنا مال سپلائی نہیں کریں گے. جب کام چھوڑیں گے, ان کے انڈر جتنے بھی ورکرز کام کرنے والے ہوں گے وہ سارے بے روزگار ہو جائیں گے. ان امپلائمنٹ ریٹ بڑھے گا. ان امپلائمنٹ ریٹ بڑھتا ہے تو ہمیشہ ڈالر کو ویک کرتا ہے. اسٹرانگ ہمیشہ کس کو کر رہا ہوتا ہے؟ گولڈ کو. ان امپلائمنٹ بڑھ جائے گی تو یہ اس کے انڈائریکٹ امپیکٹس ہیں. پھر ڈیٹاز آئیں گے, ان امپلائمنٹ ریٹ سامنے آئیں گے, پتہ چلے گا بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو وہ بھی سلو اینڈ اسٹڈی امپیکٹ سونے پہ ہی ڈال رہے ہوں گے. ٹیمپریری ہو سکتا ہے کوئی یہ فیصلہ آنے سے ٹیمپریری ہو سکتا ہے کوئی ہلکی پھلکی کریکشن آئے, لیکن اس کے جو لانگ ٹائم میں امپیکٹ ہیں وہ بھی فیور گولڈ اور سلور کو ہی کر رہے ہوں گے. تو یہ فیصلہ متوقع ہے بدھ والے دن. امید ہے ہو سکتا ہے کر دیا جائے. اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلو میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب آج کی ڈیٹ میں, آج ڈیٹ ہے 11 جنوری, مارکیٹ کلوز ہے, سنڈے کا دن ہے, کل مارکیٹ اوپن ہوگی. تو کچھ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں ہمیں کرنا کیا چاہیے, ہم کیا سونا خریدیں بیچیں. تو میں نے تو سجیشن یہ دی تھی کہ جو لانگ ٹرم ہولڈ کر کے آ چکے ہیں تھوڑی سی پروفٹ ٹیکنگ کر لیں. آج سونا بھی 50% بیچ سکتے ہیں. پروفٹ ٹیکنگ مطلب جو پروفٹ کے اندر ہے, جو بالکل آج کل میں خریداری کی ہے 10 دن پہلے کی ہے وہ تو ہولڈ کر کے رکھے. باقی جو ہیں وہ پروفٹ ٹیکنگ کر سکتے ہیں اگر ہلکی سی کریکشن آتی ہے, تھوڑی سی مائنر سی, کیونکہ آلریڈی 45.10 پہ مارکیٹ ہے. ہماری ڈومیسٹک مارکیٹ میں ریٹ 44.30 والا چل رہا ہے. اگر $100 نیچے بھی جاتی ہے 44.10 پہ تو ہو سکتا ہے ان کو 4.64 پہ بیچا ہے 4.60-61 پہ خریدنے کا موقع مل جائے, اور نیچے سے 2-3 ہزار کے ڈفرنس سے نیچے سے خریداری کر لیں. چاندی اگر آج 9600 پہ کوئی واپس لے رہا ہے, 9700 پہ لے رہا ہے, خریدی ہوئی 92-9300 کی ہے, کم ریٹ پہ خریدی ہوئی ہے, وہ آج کی ڈیٹ میں پروفٹ ٹیکنگ 50% پہ کر لیں. 50% 100% نہیں بیچنا, 50% پہ پروفٹ ٹیکنگ کر لیں. پھر جتنے پہ بیچی ہے 96 پہ بیچی, اگر انہیں 94 بھی ریٹ ملتا ہے وہ فوراً دوبارہ سے اٹھا لیں. لمبے چکروں میں نہیں پڑنا, تو اس سے تھوڑا سا وہ سیف سائڈ پہ آ جائیں گے. تو باقی حالات جو بنے ہوئے ہیں, جیو پولیٹیکل ٹینشنز ہیں, ایران پہ حملے کی خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ اس پہ عنقریب حملہ کوئی کر دیا جائے گا. اگر اس طرح کی کوئی خبر سامنے آتی ہے مارکیٹ فوراً بوسٹ کرتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اس طرح کے معاملات نہ بنے, لیکن اگر اس طرح کی کوئی بھی جنگی صورتحال بنتی ہے وہ ہمیشہ ایک جیو پولیٹیکل ٹینشن بوسٹ سونے اور چاندی کو ہی کرے گی. ٹھیک ہے, اور ان خبروں سے بھی آگاہ رہنا ہے. کوئی بھی کام سیل پرچیز کرنے سے پہلے یہ خبریں لازمی سنا کریں. ٹھیک ہے, کہ حالات کیسے چل رہے ہیں. کچھ لوگ گروپس کے اندر ایڈ ہوتے ہیں, کچھ چینلز کے اوپر ایڈ ہوتے ہیں, انہیں تھوڑی تھوڑی خبریں ملتی رہتی ہیں. تو ان حالات کی وجہ سے سونے کا ریٹ اچانک کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. باقی ڈیٹاز جتنے بھی آ چکے ہیں وہ سارے 90% آلریڈی بتا چکا ہوں گولڈ کو فیور کر رہے ہیں, اور ریٹ کٹس کے چانسز فی الحال تو نظر نہیں آ رہے, کیونکہ جتنے ممبران ہیں وہ بھی اوپر آ کر یہی باتیں کر رہے ہیں کہ جنوری میں ریٹ کٹس کے چانسز نہیں. اگر جنوری میں نہیں ہے تو مارچ میں ایڈوانس میں بتا رہا ہوں 75% ریٹ کٹس کے چانسز بن جائیں گے مارچ میں.